پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا گیا۔ جب آپ ممبر پر آئے تو آپ خاموش ہیں، ایسے صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور خطبہ دیجئے، تو آپ فرمانے لگے خطبہ بھی دیتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ حسن و حسین کہاں ہیں۔ اب حسن و حسین کو لایا گیا، اور جب حسن و حسین آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن علیہ السلام کو ممبر کی دائیں جانب بٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کو ممبر کی بائیں جانب بٹھایا، اور آپ فرمانے لگے کہ حضور اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، اب خطبہ حضور کا غلام دے گا، اور جس نے حضور کی زیارت کرنی ہو وہ حسن و حسین کو دیکھ لے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت کم عرصہ تک اس دنیا میں رہی ہیں، اور اسی مختصر سے وقت میں ایک دن شدید بارش ہوئی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحن میں کھڑی ہیں، باہر بارش ہو رہی ہے۔ اب ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں، بارش آ جائے، آندھی آ جائے، ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ تو آپ نے کنیز کو بھیجا کہ بچوں کو دیکھو۔ اب کنیز دروازے سے باہر گئی، سامنے والی گلی میں دیکھا بچے نہیں ہیں، ساتھ والی گلی میں دیکھا بچے نہیں ہیں۔ اب کچھ دیر کے بعد کنیز واپس آ گئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ میں نے سامنے والی گلی میں بھی دیکھا ہے، ساتھ والی گلی میں بھی دیکھا ہے، بچے نہیں ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ تم میرے بچوں کو سامنے گلی میں دیکھ کر آ گئی ہو، اگر میرے بچے گھر پہ نہ ہوں تو انہیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے بچے گھر ہوتے ہیں یا ابو بکر کے گھر ہوتے ہیں۔ تھوڑی توجہ فرمائیں۔ اب یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ہم زندگی کے واقعات سنتے ہیں کہ کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نواسوں کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، کبھی اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، کبھی حضور سجدے کی حالت میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ رہے ہیں، اور حضور حسین کی وجہ سے سجدے کو طویل فرما رہے ہیں، اور کبھی حضور نواسوں کو گرتا دیکھ کر ممبر چھوڑ کر نواسوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زندگی کے یہ واقعات سن کر آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جوان ہیں یا بچے ہیں؟ بچے ہیں نا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی، لیکن جب واقعہ کربلا ہوا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ اب 58 میں سے 6 نکالو تو باقی کتنے بچتے ہیں؟ 52۔ ہاں، 52 سال بچتے ہیں۔ تو پھر یہ امام حسین علیہ السلام کی 52 سالہ زندگی کہاں ہے؟ اب کتنا ظلم ہوا آپ کی زندگی پر کہ آپ کی زندگی کو چھپا دیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ اب یہ جو 22 لاکھ تھا یہ سارا کا سارا حضرت عمر نے تو فتح نہیں کیا تھا، اب کچھ رقبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا، پھر اس کے بعد جو شامل ہوا اس کو ملا کر 22 لاکھ مربع میل تھا۔ اب سب سے زیادہ فتوحات حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوئی ہیں۔ یہ جو 22 لاکھ تھا یہ ڈبل ہو گیا تھا، یعنی مکمل 22 لاکھ مربع میل حضرت عثمان غنی نے فتح کیا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی فتوحات ہوئی اور علی کا خون گھر میں بیٹھا رہا؟ امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، آپ کا کہیں ذکر نہیں کیا، آپ کی زندگی کو چھپا دیا گیا۔ آج ہم عام لوگ ہیں، ہمارے کتنے تعلقات ہیں، ہمارے گھر کے مسائل ہیں، باہر کے مسائل ہیں، کہیں آنا کہیں جانا، کسی سے نفرت، کسی سے محبت، کسی سے کاروبار، ہم عام لوگ ہیں، ہمارے کتنے تعلقات ہیں۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھے رہے؟ آپ کا کہیں ذکر نہیں کیا،
اگر آج غیر مسلم بھی کوئی بڑا کام سر انجام دے کر چلا جائے تو اس کی زندگی بھی لکھی جاتی ہے، اس کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہوتی ہے، لیکن امت کا اتنا بڑا فرد، حضور کا نواسا، علی کا بیٹا، حضرت فاطمہ کا لخت جگر، تو آپ کی یہ 52 سالہ زندگی کہاں ہے؟ اب یہ جو خراسان کی جنگ ہوئی، اس فوج کے جو سپہ سالار تھے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب ہم نے جو علم حاصل کیا، پھر اس علم سے ہمارا جو عقیدہ بنا، اب صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہے نور و نظر اگر جماعت صحابہ، ہے نور و نظر اگر جماعت صحابہ، تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ تھوڑی توجہ فرمائیں، ہے نور و نظر اگر جماعت صحابہ، تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ، جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ، تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی۔ جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ، تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ اب جو میں اگلا جملہ بولنے والا ہوں، آپ نے تھوڑی توجہ رکھنی ہے، یہ جملہ صرف ذوق والوں کو سمجھ آئے گا کہ ہے صدیق میرا، فاروق میرا، غنی بھی ہے میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے، میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں اپنی جان دونوں پہ قربان کر دوں۔ جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے۔